میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم صورتحال اس وقت افغانستان میں درپیش ہے۔ پاکستان، افغانستان، امریکہ، چائنا اور انڈیا، یہ پورا ریجن، اور جب ہم امریکہ سے تعلقات کی بھی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایک کرنٹ کرائسس میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے، لمحہ با لمحہ بدل رہی ہے۔ اور جو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ طالبان کو 6 مہینے لگیں گے کابل پہنچنے میں، اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ طالبان چند گھنٹے دور ہیں، چند گھنٹے کے فاصلے پر ہیں کابل سے۔ تو ہو سکتا ہے اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے کچھ دنوں میں وہ کابل تک پہنچ جائیں۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ افغانستان پر طالبان کا قبضہ بہت جلد ہونے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا سول وار، کیا جنگ، دہشت گردی، کیا کیا کچھ ان جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے بارڈرز کے ساتھ کنٹریز ہیں وہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ اسی اہم صورتحال پر جو ایک میٹنگ ہوئی جس کو سیکرٹ میٹنگ کہا جا رہا ہے، اور وہ ہائی کمانڈ ملٹری اور اس کے علاوہ جو سول ہائی کمانڈ ہے اس کے بیچ میں ہوئی۔ یہ بریفنگ بہت ہی اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، اور دراصل اس میٹنگ کا مقصد پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز تھے۔ اس میٹنگ جیسے ہی ہوئی تھی اسی وقت میں نے آپ کو اس کے حوالے سے کچھ خبریں دی تھیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا، پرائم منسٹر اگر نہیں اس میں شامل ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کچھ دن کے بعد، کچھ وقت کے بعد خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہوتی ہیں، اعلامیہ جاری ہوتا ہے، اس کے بعد وقتاً فوقتاً خبریں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ تو کچھ بہت نئی وہاں سے خبریں جو نکلی ہیں، مختلف ذرائع میں کوٹ ہو رہی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پہ ان پہ بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ وہ پبلش کی جا رہی ہیں، ان کے پر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسی ہی خبریں جو ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں جو کچھ ذرائع سے جو ہیں وہ ہم تک بھی پہنچی ہیں۔ ایک بات تو سب سے پہلی بات جو بہت اہم ہے، کچھ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا ضرورت تھی اس میٹنگ کی، یا کیا ظاہر ہے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ایک جو ملٹری کمانڈ ہے وہ سول لیڈرشپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ انڈر رکھ کے اپنے جو ہے وہ بتا سکتی ہے کہ یہ کرو۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ میٹنگ تھی یہ پارلیمانی کمیٹی نے ہی بلائی تھی، پارلیمنٹیرینز نے ہی اس ریکویسٹ کی تھی ملٹری ہائی کمانڈ سے کہ ہمیں اس خطے کے بارے میں، اس ریجن کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا پالیسیز بنائی گئی ہیں، کیونکہ جو کرنٹ سچویشن ہے وہ جو سینیریو اس کا وہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ تو لہٰذا جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے پھر پوری ایک تیاری کی اور اس طریقے سے یہ میٹنگ کو کنڈکٹ کیا، جس میں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید شامل تھے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جس پوائنٹ پر، وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اس میٹنگ سے غیر حاضر ہونا، غائب ہونا۔ ایک بات تو میں نے اسی دن بتا دی تھی جس دن میں نے اس میٹنگ پر ولاگ کیا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے اسپیکر اسد کیسر نے یہ کی جانب سے خبر یہ آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ صبح تک جو فیصلہ تھا ان کا کہ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں اس میں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کا فیصلہ بدل گیا یا وہ شامل نہیں ہوئے۔ تو اس کے متعلق جو اور مزید خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کا اس میٹنگ میں شامل نہ ہونا ایک بہت بڑی مسٹیک ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور بہت بڑی آپ اس کو غفلت کہہ لیں، نیگلیجنس کہہ لیں۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، یہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ایسی سچویشن پر جب افغانستان میں سول وار کی بات کی جا رہی تھی اور پاکستان کے مستقبل کی بات ہو رہی تھی، اس اتنی اہم سیکرٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر عمران خان شامل نہیں ہوئے تھے، خود سے نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ ان کو روکا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اس طرح نہ لے رہے ہوں، لیکن انہوں نے جو ایک اناؤنسمنٹ اب یہ کی ہے کہ بہت جلدی وہ ایک تقریر کرنے لگے ہیں، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے اب وہ تقریر کریں گے، ایک اور جذباتی قسم کی، لوگوں کو گرمانے کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے، ہر کوئی پوچھ رہا ہے۔ اچھا، جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پرائم منسٹر کو شاید یہ شبہ تھا کہ اگر وہ اس میٹنگ میں جائیں گے تو جو اپوزیشن ہے وہ اس کا بائیک آؤٹ کرے گی، وہ واک آؤٹ کرے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں اسمبلی میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ پرائم منسٹر جب اسمبلی کے اندر پہنچتے ہیں تقریر کرنے کے لیے تو جو یا تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں یا وہ گھمسان کا رن پڑتا ہے۔ آپ دیکھ ہی چکے ہیں کچھ دن پہلے جو ہوا، ایک دوسرے کو کتابیں اور کیا کیا کچھ مار مار کے، یا پھر یہ ہے کہ وہ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے ان کا یہ خیال کیوں تھا؟ کیا یہ صرف ایک ایکسکیوز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ ان کی جو باقی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر اتنی اہم میٹنگ میں پرائم منسٹر نہیں آئیں گے اور اگر وہ آئے تو ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ اور اگر ایسی بات تھی تو یہ تو بڑا اچھا موقع تھا،
اپوزیشن کو ڈیمیج کرنے کا؟ آپ کو تو کرنا چاہیے تھا. آپ کہتے ہاں ٹھیک ہے میں تو آؤں گا, وہ نہیں آ رہے تو نہ آئے, اور جب وہ واک آؤٹ کرتے, جب وہ بائک آؤٹ کرتے, جب وہ نہ آتے تو آپ پورے ان کے اوپر ہر آدمی جو ہے وہ لعنت بھیج رہا. تو کہتا کہ دیکھیے کتنی غلط بات, اتنی ہم میٹنگ میں اس لیے نہیں آئے کہ پرائم منسٹر گئے, تو پرائم منسٹر نے میٹنگ اٹینڈ کرنا تھی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا گولڈن چانس گوا دیا کہ آپ اپوزیشن کو ایک اور موقع, اچھا موقع ملتا آپ کو ان پہ تنقید کرنے کا. لیکن یہ صرف ایک ایکسکیوز اسی لیے لگ رہا ہے کہ ایسا لگ نہیں رہا کہ اپوزیشن یہ کہتی. اچھا, اس حوالے سے بات بھی ہوئی, یہ خبریں آئیں کہ شہباز شریف کو فون آیا کہ جی آپ نے میٹنگ میں آنا. انہوں نے کون آ رہا ہے, کیا پرائم منسٹر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں وہ آتے ہیں نہیں آتے. ان کا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا وہ نہیں آئیں گے تو ہم آ جائیں گے. مزے کی بات یہ ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 8 گھنٹے کی یہ میٹنگ چلی تھی, سیکرٹ میٹنگ. اس میں کھانے کا وقفہ بھی ہوا تھا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دوران جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ سوال کیا گیا پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ کہاں پرائم منسٹر عمران خان کہاں ہیں, ہم تو یہاں پر ہیں. تو یہ کتنی ہنسی کی بات ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کہاں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مطلب کہنے کا یہ, تو انہوں نے شاید مطلب یہ کہا ہوگا کہ بھائی مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ, یا پھر یہ بھی سنا میں کہ انہوں نے کہا کہ جی شاید آپ نے بائک آؤٹ کرنا تھا. تو شہباز شریف نے کھل کر بات کی, انہوں نے ڈینائی کیا, انہوں نے کہا میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں, ایسی تو یہ بات ہی نہیں تھی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جب اس میٹنگ سے پہلے یہ بتایا گیا ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہم جو ہیں وہ اس طرح کی تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو ہم بریف کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے, تو اس وقت ان کا ایک یہ پرسپیکٹو نظر آیا کہ وہ یہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے پرائم منسٹر. انہوں نے کہا کہ مجھے تو دے دیا آپ نے, پرائم منسٹر کو تو بریف کر دیا. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے یہ تو ایک سیکیورٹی رسک ہے, یہ تو سیکیورٹی رسک ہے, ان کو آپ نے کیا کرنا ہے بریف کر کے, کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ ایک اینالسٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات بتائی ہے کہ پرائم منسٹر اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ باقی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی بریف کیا جائے. انہوں نے کہا یہ اتنا کافی ہے کہ وزیر اعظم کو کر دیا, اس کی جماعت کو بتا دیا. حالانکہ ان کو یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ اگر وہ یہ قدم اٹھا لیتے اور واقعی جو یہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, اگر وہ صرف ان کو بریف کر کے یہ فیصلے لے لیتے کہ ہم نے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں اور کسی کو ضرورت نہیں, ہم ان کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے, اور تو کتنے بڑے بڑے فیصلے ہونے تھے, اور اس سب کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان کے کندھوں پر آتی. عمران خان صاحب نے یہ نہیں سوچا, فیصلے ابھی تو ٹھیک لگ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں. فیصلے اتنے بڑے بڑے ٹھیک ہوتے ہیں یا غلط یہ تاریخ بتاتی ہے کچھ عرصے کے بعد, اس وقت نہیں پتہ چلتا. جس وقت جنرل مشرف نے فیصلہ لیا تھا امریکہ کے ساتھ جانے کا, اس وقت بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد یہ فیصلہ اتنا مہنگا پڑے گا, اتنی تباہی لائے گا. ایسا ہی ہے, ابھی بھی آپ بہت زبردست بڑے فیصلے کریں, آپ سوچ رہے ہیں کہ جی میں نے تو فیصلہ کر لیا, آپ جا رہے ہیں چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل اس کو ڈچ کر دیا. یہ وقت بتائے گا, کچھ سال کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ ہمارا یہ فیصلہ درست ہے یا اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کیا بھگتنا پڑتا ہے. تو اتنے بڑے فیصلے صرف اپنے کندھوں پر لے رہے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک مسٹیک تھی, وہ تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے باقی تمام لیڈرشپ کو بھی بتایا کہ اب سب کی ذمہ داری ہے, سب کو بریف کیا. ایک اور جو بات وہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھیے کہی کیا جا رہی ہے, یہ تو نظر آتا ہے کہ ان کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ, میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان کا وہ پسند نہیں کرتے پولیٹیکل جو اپوزیشن ہے دوسرے لیڈرز کو, وہ ابھی طریقے سے اسی طرح لیتے ہیں جس طرح وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ان سے بات کیا کرتے تھے. تو ابھی بھی وہ ان کو ویسا ہی سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں تو پھر وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ آئیں وہاں پر. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے خاص طور پر ایسے موقعوں پر, یہ تو بالکل ایک پرائم منسٹر کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے اور ہو ہی نہیں سکتا. اب آتے ہیں ایک اور اہم مسئلے پر, اس میٹنگ میں کیا کچھ کہا گیا. دیکھیے ایک بات یہ کہی جا رہی تھی کہ نہیں یہ جو ہو رہا ہے, اگر فرض کیجئے کہ افغانستان میں ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے اور کوئی سول وار کا یا دہشت گردی کا, تو ہم نے ریفیوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اب یہ کہا گیا کہ 5 سے 7 لاکھ ریفیوجی آئیں گے پاکستان میں, اور یہ 5 سے 7 لاکھ کہے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ڈبل کر لیجئے یا اس سے بھی زیادہ. فرض کیجئے وہ جو فینس لگائی گئی ہے
اس کو وہ کتنی دیر تک لوگوں کو روک پائے گی اگر وہاں پہ دوسری طرف دہشت گردی ہو رہی ہے، سول وار ہو رہی ہے، لوگ وہاں سے بھاگ کے یہاں پہ نہیں آئیں گے؟ جبکہ پاکستان وہ کنٹری ہے جو ملینز ریفیوجیز کو پہلے ہی کیٹر کر رہا ہے، ڈیکیڈ سے یہاں پر بے شمار ایسے افغانی ہیں جو یہاں پر آ کر رہے، ان کی اب جنریشنز یہاں پر پیدا ہوئی ہیں، ایک نسل کے بعد دوسری، بچوں کے بچے، آپ ان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں تو خود یہ مانتی ہوں کہ جب بچوں کے بچے ہو جائیں یہاں کسی ملک میں، ان کی جنریشنز بڑی ہو جائیں، وہ ملک ان کا، یہ گھر ہے ان کا، وہ نہیں نکل سکتے۔ ریپیٹریشن کا جانتے ہیں ہم کہ سلسلہ شروع ہوا کچھ عرصہ پہلے، کچھ تھوڑی تعداد ریپیٹریٹ کی گئی تھی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر اس وقت کہ جب کہ ہماری جو، آپ یہ سوچ لیجئے اس وقت اکانومی کی کیا صورتحال ہے، ہماری اکانومی کی یہ صورتحال ہے کہ بالکل ڈھیر ہوئی ہے زمین پر، اور اس کے بعد آپ امریکہ کے ساتھ نہیں جا رہے، آپ آئی ایم ایف ایڈ، فیٹف اور اس کے علاوہ فنڈز اور دوسری بہت ساری چیزیں، یہ سب بھی بند ہو جائیں اگر، اور آپ کو اتنے ریفیوجیز کو کیٹر کرنا پڑے، یہاں پر رکھنا پڑے، تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ تو یہ جو ایک ذہن میں تھا نا کہ نہیں، یہ کہہ دیا گیا بھئی ریفیوجی تو ہم نے لینی نہیں، تو یہ آپ بھول جائیے، اب یہ کہا گیا کہ نہیں وہ آئیں گے، اب جتنی تعداد بتائی گئی اس سے کتنی زیادہ آئے گی، یہ وقت اور حالات پر منحصر ہے۔ ایک اور خبر جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ اڈے نہیں دیں گے، جی بالکل ٹھیک، اڈے نہیں دیں گے، وہ تو بات ہو گئی، پہلے ہی ہو گئی، اس کے اوپر تو بڑی بڑی ڈنکی کی چوٹ پر تقریریں ہوئیں، لیکن کیا وہ ایگریمنٹس جو پہلے سے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، کچھ ایسے ایئر بیسز کے جو وہ استعمال کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کیا ان ایگریمنٹس کے تحت وہ بیسز استعمال کر پائیں گے؟ اور اگر کر پائیں گے تو پھر اس کا یہ کہنے کا جو ہے وہ کیا کہ اڈے نہیں دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات بھی ہوئی ہے جو کہ کہی جا رہی ہے کہ جو پہلے سے ہیں معاہدے، اس حوالے سے سابقہ معاہدے، ان کے تحت جو راہداری اگر وہ استعمال کی جا سکتی ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ ایک نعرہ لگانے کی کہ نہیں ہم اڈے نہیں دے رہے۔ لیکن بہرحال میں تو اس لیے کہوں گی کہ میرا تو پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے اس لیے ڈیفرنٹ ہے، تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ پورے طریقے سے امریکہ سے تعلقات ختم نہ کریں، کسی کو بھی دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سچویشن میں، جس سچویشن میں ہم ہیں، دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوست کنٹریز کی، تو جہاں چائنا سے تعلقات ہیں ضرور رہنے چاہیے، پالیسیز ایسی بنائیں، دوسری طرف سے بھی تعلقات رکھیں، ان کو بھی آپ اپنی ضرورت پڑنے پہ استعمال کر سکیں، ان سے مدد لے سکیں، میں تو یہ کہتی ہوں۔ باقی ٹھیک ہے جس کی جو مرضی ہے، لیکن اڈے تو پہلے بھی دے چکے، بیسس تو وہ پہلے سے یوز کرتے ہیں، یہ نہیں کیا آپ نے ایک تو یہ ووٹ لینے کے لیے اور لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے جو ایک پاپولر نیریٹو ہوتے ہیں اس کے بہت نعرے لگائے جاتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ بھی ایک خبر ہے بیچ کی کہ بھائی پرانے ایگریمنٹس جو ہیں ان پہ تو وہ اسی طریقے سے استعمال کریں گے۔ اچھا، ایک اور اس میں سے جو بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت سی باتیں کی گئیں، جس میں کہ بلاول بھٹو نے یہ کہا آرمی چیف سے کہ آپ جو ہے وہ علی وزیر جو کہ گرفتار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے حوالے سے جو ہے کچھ نرمی برتی جائے، تو جس کے اوپر آرمی چیف نے ایک بڑی اہم بات یہ کی، انہوں نے کہا کہ بے شک جنرلز کے اوپر تنقید، یعنی میرے اوپر انفرادی طور پہ تنقید کر لیں، کسی اور پہ انفرادی طور پہ تنقید کر لیں، لیکن اب جو ادارہ ہے فوج کا اس کے اوپر تنقید نہ کریں، اگر اس کے اوپر تنقید کی جائے گی تو پھر جو ہے وہ، اب اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی شاید میرے خیال یہ بات ہوئی کہ اگر سپاہیوں کو لٹکانے کی بات ہوگی تو ظاہر ہے پھر اس پہ تو نہیں بخشا جائے گا، تو اگر وہ معافی مانگ لے تو معاف کر دیں گے، یہ بھی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ جو محسن داوڑ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے سوال کیا کہ جو الیکشن ہے اس میں ریگنگ ہوتی ہے، الیکشن چوری کر لیا جاتا ہے، اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، ظاہر ان کا اشارہ موجودہ حکومت کی طرف تھا، لیکن مسئلہ یہ کہ ماشاءاللہ سے الیکشن چوری کرنے والی ایک جماعت تھوڑی ہے، وہ تو شروع سے لے کے اب تک کون سا الیکشن ہے جو چوری نہ ہوا ہو، دیکھنا پڑے گا کون سا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی دلچسپ بات یہ کہ بہت سے لوگوں نے نا بہت زیادہ وہ ایک یہاں پہ ٹرم یوز ہوتی نا، کیا کہتے ہیں اس کو، بوٹ لکنگ، تو وہ بھی کرنے کی کوشش کی، پورے اپنے نمبر بنانے کے اور اپنی عرضیاں تک پیش کی ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے جو ہیں فرما بردار اور آداب اور تسلیمات اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ اور جو فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو پوری ایک فضل الرحمان کی تاریخ کی ایک تقریر کی ہے ان کے اوپر کہ ان کی کیا کیا خدمات ہیں اور کیا وہ زبردست جو ہے وہ ایک انسان ہے پاکستان کے، اور کیا کیا وہ کرتے رہے ہیں فوج کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے۔ ظاہر ہے کہ سب نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ باتیں، لیکن سوال ہے میرا ایک کہ یہ جو لوگ ہیں، میرا سوال یہ کہ کیا انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ جو پہلے پالیسیز بنتی رہی ہیں اس کے نتیجے میں جو پاکستان پہ تباہی آئی، کیا
उस तबाही के बारे में बात की कि भाई पहले आप लोगों ने ये पॉलिसीज़ बनाई और उसके नतीजे में ये कुछ हुआ है, तो अब ज़रा देखभाल कर कीजिए सब कुछ, क्या करना है सब। क्योंकि अगर इसके बारे में आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ अर्जियाँ लेकर पहुँची और बस, तो हालांकि क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ है, लेकिन फिर भी क्या ये सवाल हुआ है? क्योंकि ये सब चीज़ें इस वक्त बहुत ही अहम वक्त है पाकिस्तान का, ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सा फ़ैसला लिया जा रहा है। उसके बाद ये भी हुआ कि जब ये मीटिंग ख़त्म हुई और सब लोग बाहर निकले, तो एक सहाफ़ी ने जनरल बाजवा से सवाल किया कि क्या आप अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये सवाल आप हुकूमत से करें, आप मुझसे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने, आपको पता है सहाफ़ी कहाँ पीछा छोड़ते हैं, उन्होंने दोबारा सवाल किया, आप बताएं ना, आप बताएं कि क्या अड्डे। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हम तो कहेंगे, सहाफ़ी ने कहा हम तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते चले फिर नहीं दे रहे, नहीं देंगे। इस मीटिंग में ये भी कहा जा रहा है, ज़राई बता रहे हैं कि पाकिस्तान को जो बहुत ख़तरात लाहक हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, उनसे निपटना बहुत मुश्किल है, जिसमें कि ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की सलामती को भी जो है वो ख़तरात हो सकते हैं। इंडिया के हवाले से भी बात की गई, यही ज़राए बता रहे हैं कि इंडिया के जो अज़ाइम हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ख़तरनाक हैं। और इंडिया ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान में मदाखलत के हवाले से बात हुई कि वहाँ पर जो मदाखलत होती है वो बढ़ सकती है इंडिया की तरफ से, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में इंडिया की जानिब से बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसकी बिना पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो और पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सी बातें की गई इसमें पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान, इसके अलावा जो पाकिस्तान की सलामती है उसमें इंडिया के क्या अज़ाइम हैं और उसकी तरफ से क्या क्या हो सकता है, क्या हमला हो सकता है, क्या जंग हो सकती है, आगे ये ख़ित्ता किस तरफ जा रहा है। ज़रा यही बता रहे हैं कि इसके ऊपर बात हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि कश्मीर और इंडिया के हवाले से एक और मीटिंग होगी और उस मीटिंग में तफसीली बात की जाएगी कि कश्मीर पे, ज़ाहिर है आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का क्या मौक़िफ़ है और क्या उस पर बहुत तफसीली एक और ब्रीफ़ किया जाएगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, कई ये बात जा रही है। तो जब वो मीटिंग होगी तो हम ज़रूर उसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी आपके सामने लाएंगे, आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक यही मीटिंग हुई, इसकी यही तफसीलात सामने आई हैं, इसकी भी कोई और ज़ाहिर है बड़ी तफसीलात तो यही हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो असल में बहुत बड़ी होती हैं। वो जब सामने आएंगी तो हम उनको भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन कहने की बात यही है कि वैसे तो बहुत से लोगों ने जो है वो इसके ऊपर बात भी की है और बहुत जगहों पे ज़ाहिर है कि शाया हो रही है टेलीविज़न चैनल्स पर बात, लेकिन फिर भी वो मैं ये कहूँगी ना कि वो होता है ना कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। तो बात तो बहुत करते हैं तो पकड़े हम जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई वटेवर जो भी है, लेकिन सारी ज़िंदगी हमारी जो है वो बात करते हुए, लिखते हुए डंके की चोट पे गुजर गई। कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है ज़िंदगी रह गई उसको भी इसी तरह बोलते हुए ही गुजारेंगे। तो चलें, और बस यही मेरे पास तफसीलात थी। आगे आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए बहुत अच्छी टॉपिक पे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखते हैं, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं और पसंद करते हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करते हैं उसका भी शुक्रिया, और अगर तनकीद करते हैं ये कुछ ऐसी बात है तो उसका भी शुक्रिया, क्योंकि तनकीद इंसान और सोसाइटीज़ को आगे बढ़ाती है। इख्तलाफ जो होता है ना, वो जिस सोसाइटी में नहीं होता वो सोसाइटी वहीं पर रह जाती है, और जिस सोसाइटी में इख्तलाफ की इजाज़त होती है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो, वहाँ पर आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है हर एक को। तो इख्तलाफ बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पे तो देखिए ना कि कुछ हर मौजू पर पाबंदी है। आप अखलाकी इक़दार पे बात कर लें तो आप पे पाबंदी है, आप मज़हबी इक़दार पे बात कर लें आप पे पाबंदी है, आप किसी पॉलिटिकल लीडर को कुछ कह दें तो बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद और पीछे पड़ जाते हैं। तो तारीख़ पे कोई बात कर लें तो कहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, आप तोड़ के बता रहे। किसी चीज़ पे बात हो सकती है इस तरीके से तो किसी चीज़ पे बात नहीं, तो बात करते रहेंगे और करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, गुड बाय।